औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर सैयद अबूबकर नकवी और आप देख रहे हैं प्रोफेसर नकवी यूट्यूब चैनल। और आज हमारा तारीख़ इस्लाम के हवाले से तीसरा लेक्चर है और ग़ज़वात पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो बिला तमहीद मैं अपने लेक्चर का आगाज़ करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है ग़ज़वा के हवाले से वो 4 हिजरी के वाक़यात के बाद ग़ज़वा बनु नुज़ैर है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यहूदियों को मदीना से जब निकाला तो ये खैबर में जाकर आबाद हो गए थे। जितने भी यहूदी कबीले थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वहाँ से निकाला और ये वहाँ जाकर कहाँ पर आबाद हो गए, खैबर के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी। अच्छा, अनमार और सलबा ये सरबराह थे, जंग की तैयारी शुरू कर दी इन्होंने। अनमार और सलबा ये यहूदी कबीलों के 2 सरदार थे, अनमार और सलबा। इन्होंने जंग की तैयारी शुरू कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम 5 हिजरी को 400 सहाबा के साथ जो है वो निकले, मगर वो पहाड़ों में जा छुपे और ये जंग हुए बगैर फ़तह कामरानी हासिल हो गई थी यहूदियों को। मतलब ये है कि जब यहूदियों को मदीना शरीफ से निकाल दिया तो ये जाके खैबर में जो है वो मुकीम हो गए। तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ आए दिन ये साजिशें करते रहते थे, कोई ना कोई हरकतें करते रहते जिससे मुसलमानों को नुकसान हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर, और इनके 2 सरदार थे अनमार और सलबा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इन्होंने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चला तो हुजूर ने 400 सहाबा को साथ लिया और इनकी तरफ हमला करने के लिए गए। तो ये पहाड़ों में जाके छुप गए, मतलब अपने आप को बचा लिया, जंग ना की, इतनी ताकत ये नहीं रखते थे। तो ये जंग हुए बगैर ही फ़तह कामरानी से मुसलमानों को कामयाबी हासिल हो गई। अच्छा जी, इसके बाद ग़ज़वा बनु कुरैज़ा हुआ 23 ज़ीक़द को 5 हिजरी। देखिए मैंने रूटीन से 2 हिजरी, 3 हिजरी, 4 हिजरी और 5 हिजरी, इस तरह 6वीं, 7वीं, 8वीं और दीगर जितने भी हिजरियाँ चलती रहेंगी और एंड तक जो है वो हिजरी वाले को मैं टॉपिक को साथ साथ क्लासीफाइड करता जा रहा हूँ, इसलिए बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। ग़ज़वा बनु कुरैज़ा 23 ज़ीक़द 5 हिजरी का वाक़या है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 3000 सहाबा किराम इसमें शामिल थे। और लश्कर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो सामान था उसमें क्या क्या सामान हर्ब जिसे कहते हैं, जिसमें घोड़े 36 घोड़े थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा का मुहासरा कर लिया और ये मुहासरा 25 दिन तक जारी रहा था और ये बहुत ज़्यादा तंगी में पड़ गए थे। मतलब भूख, खाने की, राशन की कमी हो गई इनको, तो ये बहुत ज़्यादा तंगी में पड़ गए थे। अल्लाह ताला ने इनके लिए इनके दिलों के अंदर बहुत ज़्यादा रौब डाल दिया था मुसलमानों का, और यही वजह थी कि वो ग़ज़ाई किल्लत में मुब्तला होते गए थे और इनके पास कोई चारा न था। लिहाजा उन्होंने हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर फ़ैसला छोड़ दिया। अच्छा, ये क्यों छोड़ा इन्होंने फ़ैसला, यहाँ पर थोड़ा सा ख़वातीन हज़रात वजह से सुनिएगा। इन्होंने इस वजह से छोड़ा कि ये यहूदियों के हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला पहले यहूदी थे, फिर बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत और हुजूर की करम नवाजी से हल्का बगोश इस्लाम हुए। तो इन्होंने ये समझा कि हज़रत साद बिन मुआज़ क्योंकि हमारे कबीले के रहने वाले हैं तो नॉन मुसलमान चाहे हो गए जो भी है, लेकिन फिर भी हमारा थोड़ा ख्याल करेंगे। इन्होंने इनको फ़ैसला करने के लिए छोड़ दिया। तो ये मुनसिफ इन्होंने हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को फ़ैसला छोड़ दिया। वो जानते हैं कि हमारे कबीले का बंदा है तो कोई इनको बेहतर फ़ैसला करेगा हमारे लिए, मतलब हमें छोड़ देंगे। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये ऑफ़र को कबूल कर लिया। हज़रत साद बिन मुआज़ को ये फ़ैसले का हक़ दे दिया कि जो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन यहूदियों के साथ फ़ैसला करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मुझे और मेरे दीगर सहाबा को कबूल होगा और ये मुनसिफ हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे। अच्छा, आपने ये फ़ैसला फरमाया कि बालिग मर्दों को कत्ल कर दिया जाएगा। अब वो जो थे यहूदी वो ये सोच रहे थे कि हमारा बंदा मतलब कुछ ना कुछ हमारे लिए रिलीफ करेगा, स्पेस देगा हमें। लेकिन हज़रत साद बिन मुआज़, आपको पता होना चाहिए कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हों और जिन्होंने हुजूर से जो फैज़ हासिल किया हो, जो हुजूर की मैयत में रहते हों, वो कैसे कुछ ऐसा वैसा कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने पूरे मेरिट पर काम किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी बालिग मर्दों को कत्ल कर दिया, औरतों, बच्चों और बांदियों को ग़ुलाम बना लिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साद आप रज़ियल्लाहु ताला ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला किया। हुजूर इससे बड़े खुश हुए। आपने इस फैसला को जारी फरमा दिया। इस तरह यहूदियों को इस्लाम दुश्मन अफराद को कत्ल कर दिया और जिनकी तादाद 600 या 700 के लगभग थी। अच्छा, इसी साल 5 हिजरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब से शादी की और
جو ہے وہ اس کا حکم بھی جاری ہو گیا، یہ اعلان کا طریقہ، تہمت لگانے والوں پر سزا کا اعلان ہوا، اس طرح تیمم اور صلاۃ الخوف کا حکم بھی اسی میں شامل ہوا تھا۔ اچھا، اس کے بعد 5 ہجری اور اس کے دیگر کے معاملات کے بعد غزوہ بنی مستلق، آپ کو یہاں پر تھوڑا سا بتا دوں، غزوات کی تعداد جو جنگیں ٹوٹل اسلام میں جو اسلامی جنگیں لڑی گئی ہیں وہ 83 جنگیں تھیں، یہاں پر یاد سنیے گا، اور ان میں غزوات کی تعداد 27 ہے، اور 9 غزوات ایسے ہیں جو کہ بغیر لڑائی کے ان کا فیصلہ ہو گیا تھا، مطلب وہ بغیر لڑائی کے اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں سے نوازا تھا۔ میں نے یہ ضمن ایک بات آئی تو میں آپ کو بتا دوں، یہ انٹرویو میں اور شارٹ کویسچن کے اندر بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جنگ اسلام نے کتنی لڑی، 83 وارز ہوئی، اور ان میں سے 27 جو ہیں وہ غزوات ہیں، اور 9 ایسے ہیں جس میں بغیر لڑائی کے فیصلہ ہو گیا تھا۔ اچھا جی، میں بات کر رہا تھا غزوہ بنو مستلق کا۔ اس غزوہ کو غزوہ موریثہ بھی کہتے ہیں۔ اس ابن اسحاق کی روایت کے مطابق یہ شعبان 6 ہجری کو، دیکھیں میں نے پہلے 5 ہجری کے واقعات کو ڈسکس کیا، 4 کو کیا، 3 کو کیا، 2 کو کیا، اب میں 6 ہجری کے واقعات کو ڈسکس کروں گا۔ غزوہ بنی مستلق جسے غزوہ موریثہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، ابن اسحاق کے مطابق وہ کہتے ہیں یہ شعبان 6 ہجری میں پیش آیا، جبکہ ابن سعد کے مطابق یہ غزوہ ہندق سے پہلے یعنی شعبان 5 ہجری میں پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حارث بن ابو ذرار نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بہت زیادہ فوج اکٹھی کر لی ہے، اور یہ حارث بن ذرار جو تھا یہ مخالف تھا اسلام کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ بہت زیادہ فوج اکٹھی کر رہا ہے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے والا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تیز رفتاری کے ساتھ فوج کو اکٹھا کیا اور ان کے مویشیوں کی پانی پلانے والی جگہ پر ان کو گھیر لیا۔ مطلب ان کے ابھی وہ اپنے علاقوں سے نکلے بھی نہیں تھے، یا نکلے تھے تو ابھی تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا، تو وہ جس جگہ پہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اس جگہ پہ وہ پہنچے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ان پر حملہ کر دیا اور ان کو گھیر لیا اور فوراً پر حملہ کر دیا، اور یہ لوگ اس حملے کی تاب نہ لا سکے، اور ان میں سے 10 آدمی فوراً ہی جو ہے وہ موقع پر قتل ہو گئے، باقی عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اچھا، مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اس میں 2000 اونٹ تھی، 5000 بکریاں تھیں، اور 200 گھرانے قبیلوں کے جو تھے وہ اس میں مال غنیمت کے طور پر آئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے سردار کی بیٹی جو تھی، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا مال غنیمت میں کیا، اس قبیلے کے جو سردار تھا اس کی جو بیٹی تھی جویریہ، جو کہ بعد میں امہات المومنین حضرت جویریہ کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، وہ امتیوں کی ماں ہے، انہوں نے ان کا نکاح ان سے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، اور نکاح کرنے کے بعد پھر باقی لوگوں کو بھی جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد رہا کر دیا۔ اچھا، یہاں پر خواتین و حضرات آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ایسی عورتوں سے شادیاں کی جو مال غنیمت میں سے مطلب یہ خواتین مل جاتی یا بیوہ اور دیگر سے، تو اس کے بارے میں رائے پیش کی جاتی ہے کہ اصل وجہ یہ تھی کہ جب وہ اس طرح قبیلوں کو، جب میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت جویریہ جو کہ قبیلہ کے رئیس کی بیٹی تھی، تو ان کو مال غنیمت کے طور پر آئی تو حضور نے ان سے نکاح کر لیا، تو اس کا یہ پازیٹیو ایک امپیکٹ ہوتا تھا کہ وہاں کے لوگ جو تھے وہ پھر آہستہ آہستہ اسلام کو قبول کر لیتے تھے، یہ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسی شادیاں کی تھیں۔ اچھا، اور جب یہ واقعہ اسی جنگ سے مطلب غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر آ رہے تھے، اس وقت واقعہ افق بھی پیش آیا تھا، اور اس میں اس کی برات کا اعلان بھی قرآن نے خود ہی کیا ہے سورہ نور کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے واقعہ افق میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا۔ اچھا جی، غزوہ احزاب اس میں ہوا، یہ غزوہ 5 ہجری شوال میں غزوہ احزاب ہوا تھا۔ حزب ہوتا ہے واحد اور احزاب اس کی جمع ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ قبائل، اسی کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ یہودی قبائل نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا تھا، اور مدینہ شریف میں، اور صحابہ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سجیشنز دیے، اوپینین دیے کہ یا رسول اللہ مدینہ شریف کے باہر خندق کھودی جائے تاکہ اس کو ان کی جو ہے وہ حملے سے بچا جا سکے۔ تو جب ان تمام یہودی قبیلوں نے، اس میں احزاب میں سے مطلب آپ کو پتہ چل گیا بہت زیادہ قبائل، تو یہودیوں کے بہت سارے قبائل نے مل کر مدینہ شریف پر حملہ کر دیا،
اور جو قریش کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، قریش کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، اور اوینہ بن حسین کی قیادت میں غطفان کے مشرک شامل تھے۔ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ شریف کے جو ہے وہ مشرک شامل تھے، اور اوینہ بن حسین کی قیادت میں غطفان کے مشرک تھے، اور بنو فزارہ اور بنو مرہ اور اشجع قبائل کے مشرکین کے ساتھ مل کر 10,000 کی تعداد میں انہوں نے مدینہ شریف پر حملہ کر لیا، ان سارے قبائل نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 مسلمانوں کو جمع کیا، اور ان کے مشورے سے میں نے آپ کو بتایا کہ انہیں خندق کھودی۔ اچھا، یہ 20 دن سے زائد لشکر آپس میں لڑتے رہے، مسلمان اور یہودی لشکر جو ہیں یہ آپس میں 20 دن تک یہ لڑتے رہے، تیروں پتھروں کا اور اس طرح تبادلہ ہوتا رہا۔ مشرکین کی طرف سے عمر بن عبد ود یہ خندق پار کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اچھا، یہ پہلوان آدمی تھا، بڑا مضبوط آدمی تھا، مگر جناب علی کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ اس کا جب مقابلہ ہوا تو یہ حضرت علی کے ہاتھوں سے مارا گیا تھا۔ حضرت نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، لیکن یہود کو ان کی خبر نہیں تھی۔ ان یہودی قبیلوں میں سے ایک صحابی رسول تھے حضرت نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن یہودیوں کو اس کا بارے میں نہیں تھا پتہ۔ اچھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، کب گوش اسلام ہو گیا ہوں، لیکن میرے قبیلے والوں کو، میرے گھر والوں کو، میرے خاندان والوں کو نہیں پتا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو بتائیے کہ آپ مجھے کوئی حکم دیں کہ میں اسلام کی خدمت کر سکوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان قبیلوں کے درمیان میں موجود ہو کے غلط فہمیاں پیدا کرو تاکہ یہ کمزور ہو سکے، تو یہ اس سے پھر مسلمانوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ تو انہوں نے پھر ایسا ہی کیا، اور اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فتوحات کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر غزوہ حدیبیہ ہوا۔ یہ غزوہ ذی-القعدہ 6 ہجری میں پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 صحابہ اکرام کے ہمراہ عمرے کے لیے نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے 70 اونٹ شامل تھے۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے جنگ کا ارادہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کو روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام سے موت پر اور میدان جنگ سے نہ بھاگنے کی بیعت کی تھی کہ آپ لوگ ان چیزوں سے جو ہے وہ بری نہیں ہوں گے۔ اچھا، قریش کی طرف سے سہیل جیسے ہے، سہیل بن عمر آیا، چند باتوں کے بعد چند شرائط پر اتفاق کر لیا گیا جب یہ صلح حدیبیہ ہوا۔ اچھا، مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی نے معاہدہ لکھا، اور ان معاہدہ کو فتح مبین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اسی سال 6 ہجری کو صلح حدیبیہ کے سلاطین کو دعوت نامے بھی بھیجے گئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے جو سلاطین تھے، جو کہ وہ گروپ تھا، کلسٹر تھا، ان کو خط بھیجے گئے تھے، دعوت نامے بھیجے گئے تھے۔ اچھا جی، کون کون سردار تھے اور جس جگہ کے تھے، یہ میں تھوڑا سا بتا دوں۔ کیسر روم، یہ بڑی اہم مروزی ہے، اس کو توجہ سنیے گا۔ کیسر روم کا جو چودھری ہوتا تھا اس کو کیسر کہا جاتا تھا۔ کسرا ایران، نجاشی جو تھا وہ حبشہ کا، اور چارغ ثانی شرجیل بن عمر والی بصرہ، یہ شرجیل بن عمر یہ اس میں شامل ہوتے تھے۔ کیسر روم کسرا ایران تھا، نجاشی حبشہ کا تھا، حارث غسانی شرجیل بن عمر یہ والی بصرہ میں شامل تھے۔ اچھا جی، خسرو پرویز والی ایران نے دعوت نامہ پھاڑ دیا تھا۔ یہ بہت ہی اہم شارٹ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے، وہ کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ یہ جو ہے دعوت نامہ اس کو پھاڑ دیا تھا؟ تو وہ خسرو پرویز تھا والی ایران، اس نے دعوت نامہ پھاڑ دیا تھا۔ اور شرجیل والی بصرہ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفیر جو تھا حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس شرجیل بن والی بصرہ جو ہے شرجیل بن عمر، اس نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ اسی سال حضرت خالد بن ولید کو جو بھی وہ فاتح عراق اور شام، یہ بھی اس میں آئے۔ عمر بن عاص، حضرت خالد بن ولید اس وقت نہیں تھے، لیکن اسلام قبول نہیں تھا کیا، لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں، خالد بن ولید فاتح عراق و شام، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فاتح مصر، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ 7 ہجری غزوہ خیبر ہوا تھا، حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا، مگر کامیابی اس میں نہ ملی، تو حضرت علی کو علم پکڑا کر بھیجا، اور آخری قلعہ قاموس فتح کر لیا گیا۔
यहाँ पर इंशाल्लाह हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आप पर मेरा मुझ पर अपनी रहमतों को नज़ूल फरमाए, इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। जिस चीज़ की समझ ना आई हो कमेंट्स के अंदर उसको पास कीजिएगा, ताकि और बेहतरी के लिए कुछ बता दीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।